पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कई माह से जो है वो मंदी का शिकार है। सरमायाकारों का एतमाद शेख होता जा रहा है। मार्केट संभलने में नहीं आ रही है। क्यों नहीं संभल रही, क्या वजूहात हैं? हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक चेयरमैन हैं, अच्छे बड़े ब्रोकर हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, गहरी नज़र रखते हैं स्टॉक मार्केट पे। हम उनसे जानते हैं कि क्या वजूहात हैं, क्यों गिर रही है और कब तक इसके संभलने के चांसेस हैं, किस तरह संभल सकती है। एक तो ज़ाहिर जो अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट हुई हैं और उससे पहले लोगों को ये डर था कि अगर वहाँ जो खाना जंगी हो गई और अगर कुछ बहुत ज़्यादा मामलात हुए तो फिर यहाँ पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ, वहाँ बड़ा स्मूथली टेक ओवर हो गया तालिबान का। बट उस प्रोसेस में इस किस्म का इम्प्रेशन क्रिएट हो गया कि यूएसए जो है वो पाकिस्तान से नाराज़ है। और वो ये जो है उस वजह से लोगों में ये खौफ हो गया कि फिर हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में जो है मुश्किलात हो सकती हैं, फेटअप में मुश्किलात हो सकती हैं। और चूँकि जो है वो हमारे यहाँ बिजनेसेस जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे थे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे जो है वो प्रेशर इंपोर्ट के बढ़ने की वजह से, तो और उसकी वजह से थोड़ा सा रुपए पे भी जो है वो प्रेशर आया। फिर ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी में 1/4% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा, और ये एक इंडिकेशन है कि इसमें मज़ीद जो है वो इजाफ़ा हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स को लेके जो है वो इन्वेस्टर्स ज़रा जो है वो शेकी हो गए। बट इसी दौरान में हमारी मार्केट जो है वो डिमोट हो गई फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट से जो है वो फ्रंटियर मार्केट, जो मेरी नज़र में अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। लेकिन उसकी वजह से जो इमर्जिंग मार्केट फंड्स हैं उन्होंने जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, जबकि फ्रंटियर मार्केट फंड्स जो है उन्होंने अभी मार्केट में एंट्री लेना नहीं शुरू की है। तो वो सप्लाई जो है वो भी मार्केट को जो है वो अफेक्ट कर रही है। फिर जब आपने देखा था उससे पहले मार्केट में एक अच्छा रनअप आया था, मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ी थी, 48,000 से ऊपर चली गई थी। और उसमें हमने देखा था कि नॉन ट्रेडिशनल आइटम जो है वो ज़्यादा चले थे, और उसमें चूँकि जो है वो लोगों ने क्विक पैसे बनाए थे, तो ऐसे लोग जो मौसमी लोग जिसको हम कहते हैं कि वो मौसमी लोग भी जो है मार्केट में इंटर हुए थे। तो उन मौसमी लोगों को मार्केट एट टाइम्स जो है वो टेस्ट करती है, वो टेस्ट करती है कि वो कितने जेन्युइन हैं और कितने सिर्फ ये है कि वो फ्री राइड के लिए जो है वो आ रहे हैं। तो वो जब मार्केट गिरना शुरू हुई तो उनके जो है मार्जिन कॉल आ गई, और मार्जिन कॉल की वजह से वो स्टॉप लॉस सेलिंग जो है वो हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो जमा हो गए, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो डिक्लाइन आया। और फिर डिक्लाइनिंग मार्केट में हर आदमी जो है वो कोशिश करता है, इन्वेस्टर, कि वो मार्केट के साथ रहे। तो मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में वो उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट जो है। अरे भाई, ये आज 2 दिन से ही खबर है कि DGISI का अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर सरमायाकार और मार्केट बहुत शेकी हैं, परेशान है। क्या ये बात सही है? आई थिंक ये डिस्कस ज़रूर हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इतना सिग्निफिकेंट जो है वो नहीं है। क्योंकि अगर वो डीजी, मेरी नज़र में DGISI नॉमिनेट हुआ है तो वो ज़ाहिर मशवरों से ही हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि यूनिलेटरली जो है कोई अनाउंसमेंट हो गई, और उसमें अगर कोई नोटिफिकेशन में कोई वक्त लग जाता है तो लोग जो है इसको इशू बनाते हैं। और ज़ाहिर है हमारे यहाँ अपोजिशन भी जो है वो एक्टिव है, और उनका काम भी जो है वो यही है कि गवर्नमेंट को ऑन टोज रखे, और फिर ये पॉलिटिकल सिचुएशन को जो है भी लोग ये कोशिश करते हैं कि इस हालात में अपनी मंशा के मुताबिक मार्केट को मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जब इस वक्त मार्केट इतनी शेकी है तो आरिफ हबीब की क्या स्ट्रेटेजी है। वो क्या इस वक्त मार्केट्स में माल सेल कर रहे हैं अपना, या माल वो ख़रीद रहे हैं? वो चाहते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि बड़े लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है, ख़ास तौर से आरिफ हबीब इस मार्केट में अब किस तरह कर रहे हैं। क्या वो भी अपना माल बेच रहे हैं सब लोगों की तरह, या वो ख़रीद रहे हैं? आई थिंक देखिए, मैं समझता हूँ कि मार्केट में छोटे बड़े इन्वेस्टर नहीं होते, इन्वेस्टर होते हैं, और नॉलेजेबल इन्वेस्टर होते हैं, कम नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स होते हैं। जो वैल्यूज़ अभी इस वक्त अवेलेबल हैं उन वैल्यूज़ पे तो डेफिनेटली जो है वो पोर्टफोलियो बनाने का वक्त है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो करने का वक्त है। क्योंकि इतने अच्छे वैल्यूज़ पे जो है वो शेयर्स बहुत कम कम हमारे कैरियर में जो है वो अवेलेबल हुए हैं। और जबकि इस इंटरेस्ट रेट रिजीम के अंदर जो डिविडेंड यील्ड्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं। तो डिविडेंड यील्ड अच्छी हों, कंपनीज़ की अर्निंग्स अच्छी हों, प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों,
تو پھر تو شیئرز میں انویسٹمنٹ کرنا مینس آپ کو ان بزنسز میں پارٹنرشپ لینی ہوتی ہے. تو پارٹنرشپ آپ کو لینی ہوتی ہے تو آپ 2 4 5 دن کے لیے تو نہیں لے رہے ہوتے. جب آپ کو ایک اچھی ویلیوز ملتی ہیں تبھی جو ہے وہ آپ کا ایک اچھا پورٹ فولیو بن جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہم انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور سلیکٹیو انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہماری جاری ہے. اچھا، یہ مارکیٹ ایسی افواہیں ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پہ ڈیفالٹ کرنے والے ہیں، بروکرز وہ اپنا مال سیل کر رہے ہیں مارکیٹ میں مصنوعی مندی کر کے. مارکیٹ آج بھی چند لوگوں کے ہاتھوں یرغمال ہے جو اس مارکیٹ کو بلا وجہ اب اس وقت گرا رہے ہیں، جبکہ مارکیٹ کی جو کمپنیز ہیں وہ منافع کر رہی ہیں، لوگوں کو ڈیویڈنڈ دے رہی ہیں، بونس دے رہی ہیں، ان کی سیلز بڑھ گئی ہے 60%. اتنا مطلب اچھا پرفارم کرنے والی مارکیٹ جو اس میں لسٹڈ ہیں شیئرز، وہ جب اچھے کچھ پرفارم کر رہی ہیں تو مارکیٹ نہ پرفارم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں یہ مارکیٹ یرغمال ہے اور وہ اس کو مصنوعی طریقے سے گرا رہے ہیں. جی مجھے آئی تھنک کوئی ایسے ڈیفالٹ کی سچویشن تو نظر نہیں آتی. اور جبکہ کہ ہمارا جو رسک مینجمنٹ ڈسپلن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا، تو اس لحاظ سے وہ سچویشن نظر نہیں آتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے مارجن جو ہیں وہ ایروڈ ہو چکے ہوں، اور جب مارجن ایروڈ ہوتے ہیں اور وہ میک اپ نہیں ہوتے تو ظاہر بروکر جو ہے وہ اپنے کلائنٹس پہ جو ہے وہ پریشر ڈال رہا ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس کو مارجن کو میک اپ کریں یا آپ پوزیشن کو جو ہے وہ اسکوائر کریں. تو اس قسم کی جو ہے وہ سیلنگ ہمیشہ مارکیٹ جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے. جہاں تک کہ مارکیٹ کو جو ہے وہ مینوپولیٹ کرنے کے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں نو بڈی از بگر دین دا مارکیٹ. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص اس کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے سب سے پہلے بڑا وکٹم وہ ہوتا ہے. ٹیمپریریلی تو جو ہے وہ ممکن ہے ہیرو نظر آئے، لیکن الٹیمیٹلی ہم نے 50 سال کے کیریئر میں اسٹاک ایکسچینج میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مارکیٹ سے متھا مارا ہے تو وہ اپنے سر پھوڑ کے جو ہے وہ گئے یہاں سے. لیکن وہ لوگ کہ جو ریسرچ کرتے ہیں، جو اسٹڈی کرتے ہیں، مارکیٹ کی ڈائریکشن کو رائٹ پریڈکٹ کرتے ہیں، ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سسٹینیبل بیسس پر مارکیٹ میں جو ہے وہ گرو کرتے ہیں. تو ایسی سچویشنز جو ہے وہ ہوتی ہیں جب مارکیٹ بڑھ رہی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ABCD جو ہے وہ مارکیٹ کو بڑھا رہا ہے. ان کے پاس نو ڈاؤٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اور اسی طرح جب گر رہی ہوتی ہے تو جو انویسٹر کو جو ہے وہ یہ ایڈوائس ہے کہ وہ اپنی جو اپنی سکت ہے اس کے اندر جو ہے وہ کام کریں انویسٹر، اور جو ہے وہ ویلیوز پہ کام کریں. اگر کوئی کسی سیکٹر کے فنڈامنٹلز یا کمپنی کے فنڈامنٹلز میں کچھ چینج آیا تو اپنے ڈیسیشن کو جو ہے وہ ریویو کریں. ادروائز جو فنڈامنٹلی اسٹرانگ شیئرز ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ریکور ہو جاتا ہے. آپ اتفاق نہیں کرتے کہ یہ مارکیٹ 7 سے 8 بڑے پلیئرز کے ہاتھوں میں ہے اور وہی مارکیٹ کو چلاتے ہیں؟ آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ایسا جو ہے وہ پاسبل، کیونکہ اگر وہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نام تو آتا ہے، بٹ الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ مارکیٹ میں پھر لوز کر کے ہی نکلتا ہے. اس لیے کہ اگر آپ مارکیٹ کو آرٹیفیشلی چلانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی کاسٹ ہے، تو وہ کاسٹ جو ہے وہ آپ لانگر پیریڈ آف ٹائم تک جو ہے وہ بیئر نہیں کر سکتے. اس لیے کہ تمام دوسرے لوگ سامنے ہیں. اگر آپ آرٹیفیشلی مارکیٹ کو موو کریں گے، فار ایگزامپل اگر آپ بڑھا رہے ہیں تو جو بھی جینوئن انویسٹرز ہیں اس کی ویلیو بہتر آئے گی تو وہ بیچیں گے. اور جب آپ مارکیٹ کو گرا رہے ہیں تو پھر جینوئن انویسٹرز ہیں وہ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک میڈیم ٹرم کے اندر تو جو ہے وہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے میڈیم، لیکن شارٹ ٹرم کے لیے 2 4 5 دن کے لیے آپ مارکیٹ کو اوپر نیچے اپنے زور سے کر سکتے ہیں، لیکن اس زور کی کاسٹ دینی پڑتی ہے. ارے بھائی، $8 ارب کی ترسیلات ہیں صرف 3 مہینے میں. ایکسپورٹ ہماری جو فنامنل گروتھ ہے. صرف ٹیکسٹائل کی دیکھیں کہ تو وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ تو $20 ارب صرف ٹیکسٹائل ہوگا. پھر ترسیلات اتنی اچھی ہیں. پھر ہمارے FBR کے جو کلیکشن ہے وہ آلموسٹ مطلب زیادہ ہی ہے جتنا اس نے ٹارگیٹ دیا IMF نے. کہہ رہے ہیں 5,800 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے مے بی. تو یہ مارکیٹ کے لیے چند بڑی چیزیں ہوتی ہیں جن کو لے کے، اور اسٹیٹ بینک بھی مطلب کہتا ہے کہ وہ فوراً نہیں بڑھائے گا شرح سود، گریجولی اگر بڑھائے گا ضرورت ہوئی تو مطلب پھر کہاں کانفیڈنس میں شیک کہاں آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو وہ کیوں نہیں لوگ آ رہے؟ یہ مارکیٹ 4 مہینے سے مسلسل گر رہی ہے. مارکیٹ کو صرف گرنا چاہیے، بڑھنا بھی تو چاہیے مارکیٹ کو. مارکیٹ کیوں مسلسل گر رہی ہے؟ کیا اب نہیں آ گیا وہ وقت کہ مارکیٹ کو یہاں سے بڑھنا چاہیے؟
نہیں، آئی تھنک آپ نے بالکل صحیح پازیٹیو فیکٹرز کا شمار کیا ہے. بالکل یہ پازیٹیو فیکٹرز ہیں، اور پاکستان کو چاہیے کہ اس پازیٹیو فیکٹرز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ بتائے، کیونکہ پاکستان کا ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ وہ نیگیٹو کی چھوٹی خبر جو ہے اس کو اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، اور اچھی باتوں کو شمار جو ہے وہ نہیں کرتے. تو یہ اچھی باتیں ہیں، اور میں نے آپ کو جو ہے وہ پہلے بتایا بھی کہ کیوں لوگ جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے نروس رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ گری ہے. اس میں سب سے بڑی بات ابھی میں سمجھتا ہوں کہ امیجیٹلی وہ ہے آئی ایم ایف پروگرام. اس سے بہت سارے آپ کو میسیجز ملیں گے. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ ظاہر فائنانس منسٹر گئے ہیں، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، یہاں بھی کہی ہیں کہ ہم اپنے طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کریں گے، اور ان کو وہ کوشش بھی کریں گے، بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کو اپنی بات منوائیں. لیکن اگر الٹیمیٹلی آئی تھنک آئی ایم ایف اگر کسی پوزیشن پہ رہا، تو پھر مجھے یہ پرسنلی لگتا ہے کہ فائنانس منسٹر یا گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ گیو اپ کر دے گی. وہ گیو اپ کر دے گی کیونکہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو جو ہے وہ لوز کرے، کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے تمام انویسٹرز کا، لوکل کا بھی خاص طور پہ، باہر والوں کا تو بہرحال ہے ہی، اور پھر ہمارا یہ جو گروتھ آ رہی ہے، اور گروتھ کی وجہ سے ہماری جو ڈالرز کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے، اس ڈالرز کی ریکوائرمنٹ میں کو مینیج کرنے کے لیے آئی ایم ایف پروگرام بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک آدھ ویک کی بات ہے، ایک آدھ ویک میں یہ کلیئرٹی آ جائے گی. اور پھر جو لوگ ان حالات کو جس طرح دیکھتے ہیں، اگر سپوز کریں کہ میں جو ہے وہ ہوپ فل ہوں کہ نہیں یہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا، تو ظاہر ہے میں مارکیٹ میں جو ہے پازیٹیو میرا اسٹانس ہوگا. اور اگر کسی کو یہ فیئر ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ اس کا نیگیٹو اسٹانس ہوگا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے، اور پھر یہ ہے کہ کمپنی سیکٹرز کو، فنڈامنٹلز کو دیکھ کے کام کریں. اور پھر جنرلی بزنسز تو اچھے جا رہے ہیں، ہم مختلف سیکٹرز میں ہیں، دے آر ڈوئنگ ویل، انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز اچھی ہیں، اس کی سپورٹ بھی جو ہے وہ کمپنیز کو جو ہے وہ مل رہی ہیں. تو مجھے جو جنرلی جو ہے وہ کوئی ایسا فیئر نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ایف پروگرام کی کنفرمیشن کے بعد مجھے لگتا ہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ زیادہ اعتماد آ جائے گا انشاءاللہ. بالکل دیکھیں، آئی ایم ایف پروگرام کو لے کر سرمایہ کار واقعی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن بہرحال کہ عارف حبیب نے بھی کہا، جیسا عارف حبیب سوچ رہے ہیں ایسا بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ پورٹ فولیو بنانے کا وقت ہے اسٹاک مارکیٹ میں، اور یقیناً یہاں سے اسٹاک مارکیٹ کو بہتر ہو جانا چاہیے.